یہ ایک بند اندھیر کمرے کا منظر تھا جس میں کچھ لوگ کھڑے آپس میں باتوں میں مصروف تھے۔ بہت ہو چکا، اب ذاکر پاشا حد سے زیادہ پڑھ رہا ہے، اسے لگام میں ڈالنی ہی پڑیں گی۔ ایک شخص کی بھاری گمبھیر آواز کانوں میں گونجی، لیکن کون ذاکر پاشا کے محل تک رسائی حاصل کر سکتا ہے؟ وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے سوال و جواب کر رہے تھے۔ اس خاموش چار دیواری میں ایک بہت خوبصورت آواز گونجی تھی، میرے پاس ایک بہت اچھا موٹو ہے، میں اس کے آس پاس بہت آسانی سے رہ سکتا ہوں، کیونکہ کچھ پرسنل حساب مجھے بھی اس سے برابر کرنے ہیں۔ سب نے بے یقینی اور حیرت سے چہرہ موڑے اس آنے والے آخری فرد کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، اس اندھیرے میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ تم شیور ہو کہ تم کر لو گے؟ ان کے سینئر نے پوچھا۔ یس سر، اس وطن کے غدار کو پاکستانی آرمی کے حوالے کرنا میرا اہم موٹو ہے۔ اس کے لہجے میں مضبوطی تھی۔ لیکن تم وہاں تک جاؤ گے کیسے؟ ایک دوسرا سوال ہوا۔ میرے پاس بہت راستے ہیں، آپ سب بے فکر رہیں، کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس آپ لوگ ریزلٹس کے لیے ریڈی رہیں۔ شان بے نیازی سے کہتے اس نے کندھے اچکائے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر تم کل ہی نکل جاؤ۔ سینئر کی بات سنتے اس نے اسباب میں سر ہلایا۔ اگر ہم پاکستان کی سرزمین سے کچھ دور رشیا کی سرزمین پر نظر دورائیں تو اس وقت رشیا میں یہ سب سے بڑی سڑک کا منظر تھا، جہاں پر بہت سارے بنگلے بنے ہوئے تھے۔ ان بنگلوں میں ایک سب سے بڑا محل تھا جس کے باہر پاشا پیلس لکھا ہوا تھا۔ اگر ہم اس گیٹ سے اندر جھانک کر دیکھیں تو ایک لمبی اور خوبصورت روش تھی جو بنگلے تک جا رہی تھی، اور بہت بڑا خوبصورت محل تھا۔ وہ محل کم اور بھول بھلیا زیادہ تھا، جس کے بہت سارے کمرے تھے، اور اس وقت وہ گارڈن میں کھڑا، پاس ہی کچھ گارڈ کھڑے تھے۔ تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم باس کو جاننے والے کسی ملازم کے بیٹے ہو؟ ایک گارڈ نے اسے سر تا پیر گھورتے ہوئے کہا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ دوسرے گارڈ نے پوچھا۔ ہمان، گارڈ نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، کچھ دیر ویٹ کرو، باس ابھی فی الحال ایک ضروری میٹنگ میں ہے، اور فری ہو کر آتے ہیں تو ہم تمہاری ملاقات کروائیں گے۔ گارڈز کا لہجہ سراسر حکمیہ تھا، اور ہمان نے اسباب میں سر ہلایا۔ پھر وہی گارڈن میں موجود ایک خالی بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک نظر پلٹ کر گارڈن کو دیکھا۔ اسے یاد آیا وہ بہت چھوٹا تھا جب اس کی والدہ یہاں پر ملازمہ کا کام کرتی تھی اور باپ یہاں کے ڈرائیور تھا۔ تب وہ یہاں اکثر اس گارڈن میں کھیلا کرتا تھا۔ اس کی نظر کسی خاص احساس کے تحت اوپر فلور تک گئی۔ یہ محل کا پچھلا حصہ تھا۔ اس نے دوسرے فلور کو دیکھا۔ عادتاً آج بھی اس کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ بچپن سے اس کمرے کی کھڑکی دن کے وقت ہمیشہ کھلی ہوا کرتی تھی۔ وہ یک ٹک اوپر دیکھ رہا تھا جب کچھ دیر بعد اسے سنہری بالوں کی ایک جھلک نظر آئی۔ وہ بہت خوبصورت بال تھے۔ ہمان یک ٹک اوپر دیکھے جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے کھڑکی سے ایک نسوانی ہاتھ نکلتا نظر آیا، سفید دھودیا ہاتھ جس پر ڈائمنڈ کا بہت بڑا نفیس اور بہت مہنگا بریسلٹ ڈالا گیا تھا۔ وہ کھڑکی سے اپنا ہاتھ نکالے ہوا میں لہرا رہی تھی۔ کچھ دیر میں اس کا چہرہ واضح ہو گیا۔ 20-21 سالہ واقعی کوئی اپسرا تھی۔ خوبصورت سفید دھودیا چہرہ، اس کی سنہری آنکھیں، اس کے گلابی ہوتے گال، چھوٹے سے ہونٹ اور اس کے خوبصورت نین نقوش، وہ بہت خوبصورت تھی۔ ہمان اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سلیو لیس ٹاپ پہنے اس نے کانوں میں ایئر فونز لگا رکھے تھے، شاید کوئی موسیقی چل رہی تھی جس پر ہلکا ہلکا جھوم رہی تھی، اور ساتھ وہ ونڈو سے دونوں ہاتھ باہر نکالے ہوا میں لہرا رہی تھی، اور ہمان کی آنکھوں کے سامنے بچپن کی ایک بھولی بسری یاد نمایاں ہوئی تھی۔ وہ 8 سال کا تھا، تب وہ محض 3-4 سال کی ہوگی۔ وہ یہی گارڈن میں کھیلا کرتی تھی۔ تب اس کے بال گھنگھرے والے تھے، اور فرق یہ تھا کہ اب اس کے بال بہت خوبصورت اسٹریٹ کیے ہوئے تھے، سیدھے تھے، جو اس پر زیادہ کھل رہے تھے۔ کچھ دیر تک وہ اسے دیکھتا رہا۔ اتنے میں ایک گارڈ اس کے پاس آیا۔ چلو تمہیں باس بلا رہے ہیں۔ تو وہ ہوش میں آیا، پھر اس بات میں سر ہلاتا وہ بلڈنگ کے اندر داخل ہو گیا۔ بنگلے میں داخل ہوا تو بنگلہ اندر سے بہت خوبصورت تھا۔ ایک لمبا لاؤنج تھا جس میں کم سے کم 8-10 صوفے موجود تھے۔ وہ قدم قدم چلتا آگے بڑھنے لگا، اور سامنے سے ایک سربراہی صوفے پر ڈاکٹر پاشا ٹیک لگائے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ ہمان بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ تو تم ہو میرے صاحب کا ڈرائیور کے بیٹے؟ انہوں نے ہمان کو دیکھتے ہوئے سوال پوچھا۔ تو ہمان نے اسبات میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر ذاکر پاشا اسے سر تا پیر دیکھ رہا تھا۔ اس کا حلیہ بالکل ایک عام مڈل کلاس شخص جیسا تھا، لیکن اس کی خوبصورت چمکتی ہوئی نیلی آنکھیں ذاکر پاشا کو تجسس میں مبتلا کر گئی تھی۔ میرے خیال سے ہم کافی سالوں بعد مل رہے ہیں۔ ڈاکٹر پاشا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے ہاتھ میں ڈرنک کا گلاس تھا جسے وہ وقفے وقفے سے پی رہا تھا۔ اشارہ ملنے کے بعد ہمان بالکل سامنے بیٹھ گیا اور اسبات میں سر ہلایا۔ جی، جب میرے والدین یہاں کام کرتے تھے تب میں یہاں کبھی کبھار آیا کرتا تھا۔ وہ آس پاس ہر چیز کا جائزہ لیتے ہوئے جواب دے رہا تھا۔ تو تمہیں کام چاہیے؟
ڈاکٹر پاشا کے سوال پر ہمان کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدول ہوئی تھی۔ پھر اس نے اس بات میں سر ہلایا، اگر آپ میرے لائق کوئی کام دے سکیں تو میری ذات پر احسان ہوگا، اگر آپ اس بندہ ناچیز کو کسی کام کا سمجھ سکے تو۔ اس نے بہت ادب سے بات کی تھی تو ذاکر پاشا نہ چاہتے ہوئے کہکا لگا اٹھا، تمہارے بات کرنے کا انداز مجھے بہت پسند آیا، خیر یہ بتاؤ کیا کیا کر سکتے ہو؟ ذاکر پاشا ہنوز ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ آپ کوئی بھی کام دے دیں میں کر لوں گا، مثلاً ڈرائیور یا پھر باڈی گارڈ۔ ہمام نے مشورہ دیا، اس سے پہلے کہیں نوکری کی ہے؟ تو ہمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اتنے میں ذاکر پاشا کی نظر اپنی جان سے عزیز بیٹی پر گئی جو سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آ رہی تھی۔ اس کے پیچھے اس کی ایک پرشین کیٹ بھی تھی جو اس کے قدموں کے ساتھ قدم ملاتی ہوئی چل رہی تھی۔ ذاکر پاشا کا دماغ تانے بانے بنانے لگا۔ ٹھیک ہے، تمہارے لیے کام ڈھونڈ چکا ہوں۔ ذاکر پاشا اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتا ہوا صوفے سے اٹھا تو فوراً ہمان بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ تم آج سے میری بیٹی کے ڈرائیور ہو، لیکن تمہیں ڈرائیور کے حلیے میں اس کی حفاظت بھی کرنی ہوگی۔ تم اس کے خفیہ باڈی گارڈ ہو، لیکن کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ تم اس کے باڈی گارڈ ہو، تم جانتے ہو میں تمہیں کتنی بڑی امپائر کا مالک ہوں اور میرے اتنے دوست نہیں جتنے دشمن ہیں، اس لیے مجھے اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے ایک وفادار بندہ چاہیے، اور تم سے زیادہ وفادار کوئی نہیں۔ خیر، آخر تمہارے تو والدین بھی میرے وفادار رہے ہیں۔ اس نے آخر بات بہت خباثت سے کی تھی کہ ہمان نے ضبط سے مٹھیاں بیچ لی۔ پھر اس بات میں سر ہلایا تھا، تم آج سے ہی نوکری جوائن کر لو، تمہیں مایا کے ساتھ سایہ بن کر رہنا ہے۔ ذاکر پاشا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے جیسے تنبیہ کی تھی۔ ہمان نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ ذاکر پاشا نے اپنی کسی گارڈ کو اشارہ کیا، یہ تمہارے رہنے کا یہاں بندوبست سرونٹ کوارٹر میں کر دے گا۔ ہمان نے سر ہلایا تو اپنے گارڈ کے ساتھ اب بنگلے سے باہر نکل آیا تھا۔ ہمان نے پلٹ کر ایک نظر مایا کو دیکھا، اس کی سنہری آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ ملازمہ کے ساتھ کھڑی کچھ کہہ رہی تھی۔ اتنے میں ایک دوسری میڈ نے بھی مایا کو مخاطب کیا، مایا میم۔ اس کی آواز پر مایا پلٹی، ہاں بولو۔ اس آواز کو سنتے ہمان ساکت رہ گیا۔ بالکل وہی آواز، وہ بالکل اپنی ماں کی کاپی تھی، اور اس سے زیادہ اس کی آواز خوبصورت تھی۔ ہمان نے زندگی میں بہت ساری آوازیں سنی تھی، لیکن اتنی خوبصورت آواز اس نے کبھی نہیں سنی۔ یہ آج سے آپ کے پرسنل باڈی گارڈ ہیں، لیکن آپ کے ساتھ ایز اے ڈرائیور رہیں گے۔ سر کا حکم ہے، اور آپ ان کا حکم ٹالیں گی تو وہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ میڈ نے ڈرتے ہوئے بات مکمل کی۔ ہمان بہت غور سے اس کے چہرے کے زاویے دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ میڈ کی بات مکمل ہوتے ساتھ ہی مایا کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمایاں ہوئے تھے۔ باڈی گارڈ اور یہ؟ اس نے نہایت حقارت سے ہمان کو دیکھا۔ ہمان کا چہرہ بے تاثر ہی رہا۔ سوری میم، سر کا حکم ہے، آپ کو فالو کرنا ہی ہوگا۔ اتنا کہتے ساتھ ملازمہ بھاگ گئی، اور وہ جانتی تھی کہ مایا کی طبیعت کیسی ہے، اس لیے فوراً رفو چکر ہو چکی تھی۔ مایا اپنی کیٹ جو کہ وہ اٹھا چکی تھی اسے واپس نیچے رکھتی ہوئے قدم قدم چلتی ہمان کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی، اور اب ہر اینگل سے ہمان کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کی ہیل کی ٹک ٹک ساتھ ساتھ فلور پر ایک عجیب سا ساز پیدا کر رہی تھی۔ وہ غور سے ہمان کو دیکھ رہی تھی۔ 27-28 سالہ مضبوط جسامت کا مالک، کسرتی سینہ، سفید سرخ رنگت، اس کے تیکھے نکوش اور اس کی نیلی آنکھیں۔ وہ بہت ہینڈسم تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ نہایت حقارت بڑے لہجے میں سوال آیا۔ ہمان۔ اس نے ایک لفظی جواب دیا، اور اس کے نام کو سنتی ہی مایا تھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر سوچنے لگی۔ خیر، تمہارا نام تو کافی یونیک ہے، لیکن تمہارا سٹینڈرڈ میرے باڈی گارڈ جیسا نہیں، اس لیے اپنی شکل غائب کر لو۔ اس نے آخری بات زچ ہوتے ہوئے گئی تھی، لیکن ہمان ٹس سے مس نہ ہوا۔ میں تم سے بات نہیں کر رہی۔ مایا دانت پیس کر گرائی۔ سوری میم، لیکن مجھے سر نے آرڈر دیا ہے کہ مجھے آپ کا سایہ بن کر رہنا ہے، اس لیے میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس کی اتنی ڈٹائی دیکھتے ہوئے مایا کلس کر رہ گئی۔ تمہیں یہاں سے باہر نہ نکالا تو میرا نام بھی مایا پاشا نہیں۔ انگلی اٹھائے سختی سے کہتی ہوئے وہاں اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد ہمان کا چہرہ جو بے تاثر تھا، اس پر افسردگی اور شرمندگی کے تاثرات ابھرے تھے۔ وہ ایک گہری سانس لیتا رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس طرح کی امیر رئیسہ کی بیٹیاں کتنی بگڑی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اسے یہاں پر اپنی ڈیوٹی کرنی تھی، اور اپنے کام کے لیے آیا تھا۔ اسے کام مکمل کرنا تھا، پھر بے شک اس کام مکمل کرنے کے چکر میں ذاکر پاشا کی بیٹی کو کیوں نہ ہینڈل کرنا پڑے۔ اسے یہاں آئی یہ تیسرا دن تھا۔ یہ رات کا پہر تھا۔ ذاکر پاشا کسی ضروری میٹنگ کے سلسلے میں اس وقت پیلس سے باہر تھا۔ اس نے دیکھا رات کے 10 بجے مایا سلیو لیس بلیک کلر کی شرٹ اور بلیک کلر کے ٹاپ میں بالوں کو میسی سا جوڑا بنائے باہر نکلی۔ پچھلے 2 دن سے یونیورسٹی جا رہی تھی، اور ہمان اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ وہ ہمان سے 1 دن میں عاجز آ گئی تھی۔
لیکن ہمان اسے ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، یہی اس کی ڈیوٹی تھی۔ اس نے بے حد حیرانی اور بے یقینی سے مایا کو دیکھا۔ آپ کہیں جا رہی ہیں میم؟ اور اگلے ہی پل اس کے سر پر آ کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ دیکھ سکتا تھا مایا کی تیاری گلے میں نفیس پینڈنٹ، ہاتھوں میں ڈائمنڈ کی انگوٹھیاں اور بریسلیٹ تھے، پاؤں میں ہیر تھی، اس کے سر پر بھی ایک ڈائمنڈ کی ہیئر پن لگی ہوئی تھی۔ کیا تم ہر وقت عذاب کی طرح نازل ہو جاتے ہو؟ وہ غصے سے چلائی تھی۔ ہمان نے مٹھیاں بھیجتے غصہ قابو کر لیا۔ ہر انسان کی عزت نفس ہوتی ہے، لیکن مایا پاشا کیا جانے کہ عزت نفس کیا ہوتی ہے۔ سوری میم، لیکن میں آپ کا باڈی گارڈ ہوں، آپ کے ساتھ رہنا ہی میری ڈیوٹی ہے۔ ہمان اس بار بھی ادب سے بولا تھا۔ تم سکون سے یہاں بیٹھو اور اتنے بڑے محل کے مزے لو، مجھے اس قید خانے سے باہر جانا ہے بس۔ اتنا کہتے ساتھ وہ گارڈن میں چلی گئی اور ہمان بھی اس کے پیچھے ہی لپکا تھا۔ سوری میم، لیکن میں آپ کو ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اور یہی میری ڈیوٹی ہے۔ اگر میں نے آپ کو اکیلا چھوڑا تو سر میرا ویسے ہی جان سے مجھے مار دیں گے۔ اس نے اس بار کچھ ایموشنلی مایا کو فول بنانے کی کوشش کی، اور مایا کے چہرے کے زاویے بگڑے ہوئے تھے۔ کچھ دیر کے لیے مایا کچھ سوچتی رہی، پھر اچانک اس کی آنکھوں میں کچھ چمکا۔ ٹھیک ہے، میں ایک شرط پر تمہیں ساتھ لے جاؤں گی۔ ہمان نے بہت غور سے اس کی آنکھوں میں چمک دیکھی تھی۔ کیسی شرط؟ ہمان نے جانچتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا۔ میری شرط یہ ہے کہ اس وقت میں اپنی فرینڈ کے ساتھ کلب میں پارٹی کے لیے جا رہی ہوں، اور تم کسی کو نہیں بتاؤ گی کہ میں گئی تھی۔ کسی سے مراد اس کے باپ کے چمچے اور اس کا باپ تھا۔ اچھا، اگر میں نہیں بتاؤں گا تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گی؟ ہمان نے جانچتے ہوئے لہجے میں سوال پوچھا۔ تو مایا کسی بچی کی طرح اس بات میں سر ہلایا۔ اس وقت وہ اتنی کیوٹ لگی کہ ہمان کچھ پل کے لیے اس سے نگاہیں نہ ہٹا سکا۔ اوکے، مجھے منظور ہے، وہ مان گیا تھا۔ مایا کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تو چلو پھر ڈرائیور صاحب، وہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ کے سنگ کہتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ ہمان نے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، اور پیچھے بیٹھی مایا کی آنکھوں میں شرارتی چمک تھی۔ تمہیں دیکھو میں کیسا مزہ چکھاتی ہوں، وہ سوچ رہی تھی کہ اس ڈرائیور کا جینا حرام کر دے گی۔ آدھے گھنٹے بعد گاڑی شہر کے سب سے مہنگے بار کے سامنے رکی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر نکل آئی، ہمان بھی اس کے پیچھے ہی لپکا تھا۔ بس ٹھیک ہے، اب تم کیا میرے ساتھ اندر جاؤ گے؟ مایا اچانک مڑی تھی اور اسے دبے دبے غصے سے چلائی۔ ہمان نے بھی ڈٹائی کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا، اور مایا زچ ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اس نے اپنے لب سی لیا اور بنا کچھ کہے آگے بڑھ گئی۔ ہمان بھی اس کے پیچھے لپکا۔ کلب میں داخل ہونے کے بعد اس نے سختی سے ہمان کو اپنی سائڈ پر سکون سے بیٹھنے کا حکم دیا۔ ہمان بھی ایک سائڈ پر کرسی کھینچے ہوئے بیٹھ گیا اور بس دور سے ہی مایا پر نظر رکھ رہا تھا۔ وہ اپنی 8-10 دوستوں کے ساتھ تھی، جن میں 2 بد لڑکے بھی تھے۔ وہ سارے ڈانس کر رہے تھے، موج مستی کر رہے تھے، اور وہ دیکھ سکتا تھا کہ مایا بھی آ کر کتنی خوش ہے، ورنہ اکثر وہ اس محل میں بند رہتی تھی۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب اس کی ماں کی موت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس کے باپ نے اسے پالا تھا۔ ذاکر پاشا کی اگر کوئی کمزوری تھی تو وہ صرف مایا پاشا ہی تھی۔ ہمان یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ڈرنک کا گلاس تھا۔ وہ شراب بھی پی رہی تھی، اور اس کا اس طرح شراب پینا اور ناچنا، یہ سب کچھ ہمان کو بہت غصہ دلا رہا تھا، لیکن وہ بے تاثر لہجے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ مایا پر وہ کوئی حق نہیں رکھتا تھا کہ اسے منع کرتا کہ اسے کیا کرنا چاہیے یا کیا نہیں۔ وہ بس اس کا باڈی گارڈ تھا، اسے باڈی گارڈ کے فرائض ہی سرانجام دینے تھے۔ کچھ دیر گزری جب ہمان نے دیکھا کہ کلب میں موجود ایک لڑکا مایا کے قریب بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمان یہ دیکھتے ہوئے کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا اور کچھ فاصلے پہ آگے کھڑا ہو گیا، اور اب بھی مایا سے کچھ دور ہی تھا۔ وہ زبردستی مایا کو ہاتھ لگا رہا تھا، اور مایا اس کے ہاتھ اپنے وجود سے جھٹک رہی تھی، اور یہ ہمان کی آنکھوں نے صاف دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ بار بار مایا کی کمر پر چل رہے تھے، اور اس بار مایا نے غصے سے اس کے چہرے پر تھپڑ دے مارا۔ یو بلڈی لیو می الون، وہ اتنی اونچی آواز میں چلائی کہ ہمان کے کانوں تک واضح آواز گئی، لیکن میوزک ہونے کی وجہ سے بہت کم لوگ اس طرف متوجہ ہوئے تھے۔ اس کی یہ بات سننی تھی کہ سامنے والے کو غصہ آ گیا، شاید وہ بھی شہر کے کسی خاص امیر شخص کا بیٹا تھا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں اکڑ اور غرور تھا۔ او بیبی ریلیکس، اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ جسٹ گیو می اے کس، وہ بہت بے باکی سے کہتے اس کے چہرے پر جھکتا اسے اپنے قریب کرنے کی کوشش کرنے لگا، اور وہ دیکھ سکتا تھا کہ مایا کچھ شراب کے نشے میں ہوش و حواس کھو رہی تھی۔ وہ کچھ اسے خود سے دور کر رہی تھی، اور اتنی شراب پینے کے بعد بھی کسی غیر مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی، اور بس اس سے زیادہ برداشت ہمان میں نہیں تھی۔ اور اگلے ہی پل وہ تن فن کرتا آگے پہنچا اور سیدھا اس لڑکے کے منہ پر ایک مکہ دے مارا۔ یو بلڈی ہاؤ ڈے یو ٹو ٹچ ہر، وہ اتنی اونچی آواز میں چلایا کہ اگلے ہی پل سارے کلب میں سناٹا چھا گیا، اور وہ لڑکا اپنی اتنی تذلیل پر زمین سے اٹھا اور اپنے منہ سے نکلتا خون صاف کیا۔
تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم نے مجھے جیکی کو ہاتھ لگایا، تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ لڑکا بھی ہمان کو مارنے کے لیے آگے بڑھا اور 2 ہی منٹ میں ہمان نے اسے دوبارہ زمین بوس کر چکا تھا۔ خبردار، اگر آج کے بعد کسی بھی لڑکی کو اس کی اجازت کے بنا ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو چھوڑوں گا نہیں۔ ہمان نے انگلی اٹھاتے سے بہت سختی سے وارن کیا تھا، تمہیں تو میں دیکھ لوں گا۔ اتنا کہتے ساتھ جیکی نے وہاں سے باہر نکل گیا، اس کے پیچھے ہی اس کے دوست وغیرہ بھی نکل گئے۔ ہمان نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے پلٹ کر مایا کو دیکھا، جو دونوں ہاتھ گالوں پر رکھے ٹکر ٹکر ہمان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جب دونوں کی نگاہیں ملی تو کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ارے واہ گارڈ، تم تو بہت اچھی فائٹنگ کرتے ہو، وہ نشے کی وجہ سے مدھم سی آواز میں بولی تھی، اور ہمان جان سکتا تھا کہ اس کا دماغ فی الحال گھوما ہوا ہے۔ چلے ہمیں یہاں سے چلنا ہے، ہمان نے ایک بار پھر اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ مایا کے سارے دوست ایک سائڈ پر کھڑے تھے اور مایا یقیناً اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ وہ اگلے ہی پل آگے بڑھی اور ہمان کے سینے سے آ لگی اور ہمان ساکت رہ گیا۔ اسے مایا سے یہ امید نہیں تھی۔ تم کتنے اچھے ہو، میں کتنی غلط تھی، تمہیں غلط سمجھتی رہی، تم تو میری حفاظت کے لیے ہو، مجھے یقین نہیں ہو رہا گارڈ۔ وہ بہکی بہکی نگاہوں سے ہمان کو دیکھتی مدہوش سی ہوتی جا رہی تھی۔ ہمان کا چہرہ ذلت کے احساس سے سرخ پڑا۔ اس نے اگلے ہی پل مایا کے دونوں ہاتھ جو ہمان کے گلے میں ڈالے کھڑی تھی انہیں گلے سے باہر نکالا اور مایا کو خود سے 2 قدم دور کیا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ اتنا کہتے ساتھ وہ مایا کا ہاتھ زبردستی پکڑے کلب سے باہر نکل آیا اور مایا اب بھی ہنس رہی تھی۔ وہ محبت بھری نگاہوں سے ہمان کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے اس طرح تو کبھی میری حفاظت ڈیڈ نے بھی نہیں کی، وہ ہر بات اپنے کاموں میں بزی رہتے ہیں، مجھے کہتے ہیں تم بس گھر میں رہا کرو، مجھے کہیں نہیں جانے دیتے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے گاڑی تک لا چکا تھا اور وہ مسلسل بول رہی تھی، تم کتنے پیارے ہو، مجھے لگ رہا ہے مجھے پیار ہو گیا۔ مایا ابھی بہکی بہکی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی اور اس سے زیادہ ہمان میں برداشت نہیں تھی۔ وہ گاڑی تک پہنچا اور اتنی زور سے مایا کو گاڑی کے اندر پٹکا کہ مایا ایک دم خاموش ہو گئی۔ چپ، بالکل چپ، اب تمہاری آواز آئی تو تمہارا منہ توڑ دوں گا پاگل لڑکی۔ وہ غصے سے چلایا کہ مایا کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ اس نے اگلے ہی پل ایک موقع ہمان کے کندھے پر دے مارا۔ تم بچپن سے ہی ایسے ہو، اب بھی نہیں بدلے، تب بھی اکڑو تھے، آج بھی اکڑو ہو۔ پہلے بھی مجھے اس طرح اگنور کرتے تھے، لیکن دیکھو مجھے تم آج بھی یاد ہو۔ اس کے الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو ہمان کے کانوں تک اتر گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ مایا کو آج بھی یاد ہوگا۔ ان کے بچپن میں ایک ساتھ بہت کم یادیں تھیں اور جو یادیں تھیں وہ بہت خاص تھیں۔ انیف مایا، اس نے بہت بار مایا کا نام لیا تھا اور مایا نم آنکھوں سے مسکرا پڑی۔ تم بہت اچھے ہو ہمان، تمہیں پتہ ہے آج تک میں نے تمہارے بعد کسی کو دوست نہیں بنایا۔ اور ایک بار پھر ہمان کے گلے لگتی اس کے سینے میں سر رکھ کر چکی تھی۔ مجھے لگ رہا ہے مجھے تم سے محبت ہو چکی ہے، میں نے آج سے پہلے اتنا خوبصورت مرد کہیں نہیں دیکھا۔ اتنا کہتے ساتھ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی اور ہمان جانتا تھا کہ وہ اس وقت شراب کے نشے میں بالکل دھت ہے، اس لیے کچھ بھی بولے جا رہی ہے۔ ہمان نے اگلے ہی پل اسے گاڑی میں بٹھایا، وہ اس کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہی تھی۔ ہمان نے زبردستی اپنا ہاتھ چھڑواتے سیٹ بیلٹ اسے پہنائی اور گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پہ آیا، ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور ڈرائیونگ سٹارٹ کر دی۔ 20 منٹ بعد ان کی گاڑی پاشا پیلس میں داخل ہو چکی تھی۔ اس نے گاڑی پورچ میں پارک کرتے ہوئے دروازہ کھولا تو مایا نیم بے ہوشی سی تھی۔ گھر آ چکا ہے، اٹھو۔ وہ اپنا غصہ قابو کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، لیکن آج اس لڑکی نے اتنا غصہ دلایا تھا کہ ہمان کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ مایا نے اپنی نیم و آنکھیں کھولی اور اگلے ہی پل وہ ہمان کے ہاتھوں کو پکڑتی گاڑی سے باہر نکل کر آ چکی تھی۔ یقیناً اس نے شراب بہت زیادہ پی لی تھی۔ ہمان نے بھی اسے سہارا دے کر اندر لانے کی کوشش کی، لیکن وہ آدھے راستے ہی میں چکرا کر گر گئی۔ ہمان نے اسے سیدھا کر کے کھڑا کیا، لیکن اس سے زیادہ وہ چل نہیں سکتی تھی۔ اگر سنبھالی نہیں جاتی تو اتنی پیتی کیوں ہوں؟ وہ بس بڑبڑا کر رہ گیا، لیکن اس کا یہ بڑبڑانا مایا سن چکی تھی۔ سکون کے لیے پیتی ہوں، مجھے سکون کہیں ہی نہیں ملتا۔ تم خود بتاؤ، اتنے بڑے محل کی بند دیواروں کو دیکھتے دیکھتے میں تو 20 سال سے تھک گئی ہوں۔ ہمان تم مجھے یہاں سے کہیں دور کیوں نہیں لے جاتے؟ یہاں بس جہاں بس میں ہوں اور تم۔ وہ اپنا سر اس کے سینے سے لگاتی دوبارہ بولی تھی اور ہمان نے اتنی تیزی سے خود سے دور کیا۔ ہوش میں آؤ مایا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ یہ لڑکی اس کے قریب آنے کے بعد اس کے غصے کو ہوا دیتی جا رہی تھی۔ اس نے سختی سے مایا کو دونوں بازو جگڑے تھے کہ مایا ہلکا سا جھٹکا لگا۔ میں تو ہوش میں ہوں۔ اور پھر مسکرا کر کہتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ ہمان کی آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ مجھ سے چلا نہیں جا رہا، پاؤں درد کر رہے ہیں۔ اس نے بے بسی سے کہا، پلیز اٹھا لو نا۔ وہ بالکل بچوں کی طرح کہتی اپنے دونوں ہاتھ اس کے گلے میں ڈال چکی تھی
और हुमान बस इसे कच्चा चुबाने वाली निगाहों से देख रहा था। बी इन योर लिमिट्स, वो दृष्टि से चीखा था, लेकिन माया टस से मस ना हुई। आहिस्ता बोलो, मुझे सुनना है, वो मदहोशी के आलम में कहते हुए उससे बिल्कुल लिपट गई थी। हुमान का दिल तो चाहा कि इस लड़की के मुंह पर थप्पड़ ही दे मारे, लेकिन बर्दाश्त कर गया। न जाने उसे इस ड्यूटी में मज़ीद क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो वो इससे दूर होने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो फिर हुमान को भी चार उठाना ही पड़ा और उसकी बाहों में आते हुए खिलखिला कर हंसी थी। तुम बहुत अच्छे हो मेरे नीले बिल्ले, वो इसकी पलकों को छूती हुई मोहब्बत से बोली थी और फिर इसके सीने से लिपट कर आंखें बंद कर गई। वो सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ माया के कमरे तक पहुँचा। फिर उसे कमरे में बेड पर लिटाने के बाद वो वहीं रुक गया। वो देख सकता था माया अब नींद में उतरी लग रही थी। उसने नागवारी से माया का ये रूप देखा था। फिर नफ़ी में सर हिलाते हुए माया को पाँव से हील्स अलग किए, साइड पर रखी, उसके ऊपर कंबल दिया। उससे पहले वो पलटता उसका हाथ माया के हाथ में आ चुका था। मुझे पता है मैं नशे में हूँ, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे मोहब्बत होगी है, और ये मैं नशे में नहीं कह रही। उसकी नींद में डूबी आवाज़ आई थी। हुमान वापस पलटा, उसका चेहरा हर एहसास से खाली था। तब भी माया की आंखें मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी थी। वो गहरी नींद में उतर गई। हुमान ने नरमी से अपना हाथ उसके हाथ से आज़ाद करवाया, उस पर कंबल ठीक के कमरे से बाहर निकल गया। अगली सुबह रशिया में उतर चुकी थी। डॉक्टर पाशा आज घर में ही थे। वो बहुत ज़्यादा बेचैन थे और उसकी बेचैनी हुमान नोट कर चुका था। माया फ़िलहाल अपने कमरे में बंद थी और सो रही थी। तो जाकिर पाशा का ख़ास आदमी उसके सामने आकर खड़ा हुआ। हमारे अड्डे मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो गया सर। इसकी बात सुनते जाकिर पाशा के तन बदन में आग लग गई। दफ़ा हो जाओ तुम लोग, नकम्मे हो, कोई तुम्हारी नाक के नीचे से मुझे तबाह बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है और तुम लोग बस शक्ल देखते रहना। जाकिर पाशा का बस नहीं चल रहा था कि उस शख्स को ढूंढे। कुछ दिनों से उनके हर बिजनेस में लॉस होता जा रहा था। हुमान बेतासी निगाहों के साथ दूर खड़ा जाकिर पाशा को तरपते हुए देख रहा था। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। ये शख्स तबाह होता हो जाए। इतने में माया सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई। कदमों की चाप पर हुमान की नज़र सीढ़ियों तक गई और कल रात वाली ड्रेस में ही नीचे आ चुकी थी। और ये देखते हुए हुमान को न जाने क्यों लेकिन गुस्सा आया था। यहाँ पर उसके बाप के 20 मुलाजिम खड़े थे। उन लोगों के सामने उस लिबास में ही वो आ गई थी, लेकिन हुमान को कोई हक नहीं था। वो नफ़ी में सर हिलाता हुआ चेहरा मोड़ गया और यकटक हुमान को देखे जा रही थी। हुमान अपने वजूद पर माया की नज़रें महसूस कर सकता था कि वो यकटक बिना पलके चिपकाए उसे देख रही थी, लेकिन फिर भी इसने चेहरा नहीं मोड़ा। माया को देखते हुए जाकिर पाशा सारा गुस्सा बोलते मुस्कुराए थे। इधर आओ डैड की जान। उनकी आवाज़ ने माया होश में आई थी और बमुश्किल मुस्कुराते हुए उन तक पहुंची थी। हुमान देख सकता था कि जाकिर पाशा उसे अपने सीने से लगा उसके माथे पर लब रखने के बाद उसे प्यार कर रहे थे और कोई बात पूछ रहे थे और उस बात में सर हिलाते हुए सवालों का जवाब दे रही थी। चलो जाओ, नाश्ता करो और यूनिवर्सिटी जाओ। जाकिर पाशा ने इसे खुद से अलग किए से हदायत दी तो उस बात में सर हिलाती हुई किचन में जाकर बंद हो गई। हुमान अभी वहीं एक साइड पर ही बैठा था। 10-20 मिनट बाद वो किचन से बाहर निकली। उसने एक नज़र हुमान को देखा। दोनों की नज़रें टकराई थी। वो खुलकर मुस्कुराई थी। हुमान समझ न सका वो क्यों मुस्कुराई है। वो बस सर झटक कर रह गया। वो ऊपर चली गई। कुछ ही मिनट बाद वो तैयार होती नीचे आई। आज उसने पिंक कलर की मुकम्मल बाजू वाली शर्ट पहन रखी थी और जीन्स के साथ गले में मफलर डाला हुआ था और बाल सारे खुले छोड़ रखे थे। ओके डैड, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। वह हाथ से जाकिर पाशा को इशारा करते हुए बाहर निकल गई। हुमान जो उसके पीछे ही लपका था। वो ड्राइविंग सीट तक आया, गाड़ी में बैठा। उसकी गाड़ी में बैठने के बाद माया भी गाड़ी में बैठी, लेकिन आज वो फ्रंट सीट पर बैठ गई थी। हुमान ने बेहद हैरत और बेयकीनी से माया का ये रूप देखा। उसकी हैरत देखते हुए माया खुलकर मुस्कुराई। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? शान बेनियाजी से कहते हुए लिपस्टिक ठीक करने लगी। मेरे ख्याल से मैं आपके ड्राइवर हूँ, आपको मेरे साथ आगे बैठना जेब नहीं देता। हुमान उसे अपनी औकात बताने लगा। कोई बात नहीं, अपने होने वाले शौहर के साथ तो बैठ ही सकती हूँ। वो अगले ही पल हुमान का गाल प्यार से खींचती हुई बोली थी। इतनी मासूमियत से बोली कि हुमान का दिमाग पक से उड़ गया। मिस माया पाशा, आप होश में तो हैं? वो सख्ती से एक एक लफ्ज़ चबा कर बोला था। बिल्कुल, मैं तो होश में हूँ, तुम्हारा पता नहीं। दूसरे ही पल वो उसके बाल खींचते हुए उस पर हक जता रही थी, जैसे उसकी अमलकियत हो, और हुमान को तो गुस्सा आता ही जा रहा था। मुझे लगता है आपका दिमाग ख़राब हो गया है। वो दांत पीस कर गोया हुआ था। तो माया ने अपना सर पर हाथ मारकर चेक किया। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ हुमान। और कल रात मैंने क्या कहा था, मुझे एक एक बात याद है। अगर तुम्हें याद नहीं था मैं दोबारा दोहरा देती हूँ। आई एम इन लव विद यू
اور میں شادی کروں گی تو صرف تم سے، بس فیصلہ ہو چکا۔ جیسے سارے تانے بانے خود ہی بن چکی تھی کہ یہ ناممکن ہے۔ ہمان درشتگی سے چلایا تھا، اوہو ناممکن کیوں ہے؟ مایا نے کندھے جھکائے، اگلا سوال پوچھا۔ ہمان نے ایک لمبی گہری سانس لی، کچھ پیار سے مایا کو ہینڈل کرنا چاہا۔ دیکھیں مس مایا پاشا، پہلی بات تو یہ کہ ہم دونوں کا سٹینڈرڈ نہیں ملتا، دوسری بات مجھے آپ میں کوئی انٹرسٹ نہیں، تیسری بات میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ اور اس کی آخری بات پر مایا کے اندر چھناکے سے کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ ایک لمحے سے پہلے پلٹی اور ہمان کا چہرہ دیکھا، اس کی آنکھوں میں خطرناک حد تک بے یقینی تھی۔ پھر وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی ہمان کے مزید قریب ہوئی اور اس کے سینے پر 7 مکوں کی برسات کر چکی تھی۔ بکواس بند کرو، جب ایک بار میں کہہ چکی ہوں مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، مطلب میں کرتی ہوں، اور تم مایا پاشا کی چاہت بن چکے ہو۔ میں شادی کروں گی صرف تم سے ہی، یہ بات یاد رکھنا۔ ہمان تم صرف میرے ہو، اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کی ہونے کی کوشش کی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ وہ سختی سے بالکل کسی پاگل دیوانے کی طرح چیخی تھی۔ ہمان اس کا لہجہ دیکھتا رہ گیا، اسے غصوں سے گور رہی تھی، جو اپنا چہرہ مورے اپنے آنسو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گاڑی چلاؤ، یونیورسٹی جانا ہے، اس بار اس نے کچھ سختی سے حکمی انداز میں کہا تو ہمان سارے خیالات جھٹکتے ہوئے گاڑی کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا اور یونیورسٹی پہنچے ہمان بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ اس نے جان بوجھ کر یونیورسٹی کے بدتمیز لڑکوں سے پنگا لیا تاکہ ہمان اس کی خاطر لڑ سکے، لیکن اس کی حیرت کی انتہا تب نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ ہمان لوگوں سے معافی مانگ رہا تھا۔ معاف کرنا برو، آج میری مالکن کا دماغ تھوڑا خراب ہے۔ اور مایا پاؤں پٹکتی ہوئی واپس جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آج اس نے ہیرو بننے کی کوشش نہیں کی، وہ ایک بار پھر فرنٹ سیٹ پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ تم کچھ بھی کر لو، لیکن تم صرف مایا پاشا کے ہو۔ وہ ہمان کا گریبان پکڑے بالکل کسی پاگل سائیکو کی طرح چیخی تھی اور پھر پیچھے ہٹ گئی۔ ہمان اپنا غصہ اندر ہی اندر ضبط کرے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ گاڑی پاشا پیلس میں رکی تو وہ گاڑی کا دروازہ پوری قوت سے مارتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ہمان نے بزاریت سے آنکھیں میچی تھی۔ میری بلا سے تمہارے باپ کی ہی ہے۔ وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے لاؤنج میں داخل ہوئے تو ذاکر پاشا وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ مایا نے ایک مسکراتی اور جتاتی نظر ہمان پر ڈالی، پھر وہ اپنے باپ کے سامنے چپک کر بیٹھ گئی۔ ڈیڈ، آج مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ذاکر پاشا جو کسی ضروری ڈاکومنٹس کو دیکھ رہے تھے وہی چھوڑتے ہوئے مایا کی جانب متوجہ ہوئے۔ ہاں بولو میری جان۔ اور ان باپ بیٹی کے اتنے محبت بھرے مظاہرے کو دیکھتے ہمان چہرہ موڑ چکا تھا۔ میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ جو چہرہ موڑے کھڑا تھا، ان الفاظ پر بے یقینی سے چہرہ موڑے اس نے مایا کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں چمک تھی، اور ذاکر پاشا کا کہکا بے ساختہ لاؤنج میں دور دور تک گونجا۔ اچھا تو تمہیں کس سے شادی کرنی ہے؟ ان نرم لہجے میں کہتے اسے کریتا، جس سے مرضی کروا دے، لیکن وہ میری حفاظت بالکل ویسے کرنا جانتا ہو جیسے ہمان کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس نے 3 بار میری جان بچائی ہے۔ وہ اپنے باپ کو پڑھا چڑھا کر بتا رہی تھی کہ ذاکر پاشا کی نظریں ہمان پڑ گئی، جو اسی بے تاثر لہجے کے ساتھ ان باپ بیٹی کو دیکھ رہا تھا۔ اچھا، میرے ایک جاننے والے نے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا تھا، لیکن میں نے منع کر دیا۔ اگر تم کہتی ہو تو دوبارہ بات کر لیتے ہیں۔ باپ کی بات سنتے مایا کی مسکراہٹ پھیکی پڑی تھی۔ وہ ہمان نہ چاہتے ہوئے مسکرا اٹھا۔ وہ بنا کچھ کہے اٹھی اور سیڑھیاں پار کرتی ہوئے اپنے کمرے میں جا کر گھس گئی۔ ہمان کو نہ جانے کیوں لیکن ہنسی آ رہی تھی، جسے وہ ضبط کر گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے مایا کے کمرے سے توڑ پھوڑ کی آوازیں آنے لگی۔ ذاکر پاشا کسی کام سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ پریشان ہوتا بھاگا اس کے کمرے تک پہنچا۔ جیسے ہی دروازہ کھلے وہ اندر داخل ہوا، اس نے کمرے کا حشر نشر بگاڑ دیا تھا۔ ہمان اپنا سر پکڑے بیٹھ گیا۔ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ بیڈ پر پرسکون ہو کر بیٹھی تھی، اپنے دونوں ہاتھوں پر نیل پالش لگا رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے چہرہ اٹھائے ہمان کو دیکھا اور اگلے ہی پل سب کچھ چھوڑے ہمان تک پہنچی۔ دیکھا تم نے میری کتنی پرواہ کرتے ہو کہ اتنے سے شور پر بھاگتے آ گئے۔ آخر تم مان کیوں نہیں جاتے کہ تم بھی میرے لیے پاگل ہو گئے ہو؟ وہ بہت بے باکی سے اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈالتی ہوئی بولی تھی، اور ہمان نے اتنی تیزی سے اس کے دونوں ہاتھوں اپنے گلے سے باہر نکالے۔ تم پاگل ہو چکی ہو مس مایا پاشا، 2-4 دنوں میں کوئی محبت نہیں ہوتی۔ ہمان سختی سے کہتے واپس پلٹا۔ اس سے کہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتا اس کے کانوں میں مایا کے الفاظ گونجے، محبت تو صرف ایک نظر سے ہو جاتی ہے۔ تم نے وہ بات سنی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ پہلی نظر کی محبت اگر لوگوں کو صرف ایک نظر سے ہو جاتی ہے تو محبت ہو سکتی ہے، تو پھر مجھے 2-4 دنوں میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کے الفاظ میں تکلیف تھی کہ ہمان کے قدم بے ساختہ تھم گئے۔ تم جھوٹ کہتے ہو کہ تم کسی سے محبت کرتے ہو ہمان۔ اگر تم کسی سے محبت کرتے ہوتے تو تمہیں محبت کا احساس ہوتا۔ تمہیں لگتا ہے میں پاگل ہو گئی ہوں یا صرف وقتی اٹریکشن پانے کے لیے سب کر رہی ہوں؟
جبکہ سچ تو یہ ہے کہ تم نے جس طرح اس مرد سے اس کلب میں میری حفاظت کی تھی، آج تک زندگی میں کسی نے میری حفاظت ویسے نہیں کی۔ میرے بہت کم دوست ہیں، سب مجھ سے اس طرح دور بھاگتے ہیں کیونکہ میں شہر کی ڈان کی بیٹی ہوں۔ وہ سب جانتے ہیں کہ میرا باپ کتنا خطرناک ہے۔ جانتی تو میں بھی ہوں، لیکن خیر، اگر تم کسی اور سے محبت کرتے تو تمہیں احساس ہوتا کہ محبت کرنے والے کا دل نہیں توڑا جاتا۔ تم جھوٹ بولتے ہو مان، تم کسی سے محبت نہیں کرتے۔ وہ سختی سے اپنے آنسو صاف کر گئی تھی اور ہمان نے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے الفاظ ہمان پر اثر انداز نہ ہو سکے تھے اور وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ رات کا منظر تھا۔ اس نے موبائل کان سے لگا رکھا تھا۔ ہمیں جلد سے جلد بس ذاکر پاشا کو پاکستان آرمی کے حوالے کرنا ہے، تم تیار ہو نا؟ سامنے سے اسے ہدایت دی گئی تھی اور اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل میں تیار ہوں، اور اب تک میں ذاکر پاشا کا بزنس 50% تباہ کر چکا ہوں۔ باقی 50% تباہ کرنے کے ساتھ ہی میرا مشن پورا ہو جائے گا، اور جیسے کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ذاکر پاشا کو پاکستانی فوج کے حوالے خود کروں گا، تو مجھے منظور ہے۔ وہ میرے ہاتھوں ہی جیل تک جائے گا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک عجیب سی پراسرار مسکراہٹ تھی۔ موبائل فون پر بات کرنے کے بعد وہ جیسے ہی پلٹا، اس کی آنکھیں حیرت سے پوری کی پوری کھل گئی۔ اس کے بالکل سامنے مایا کھڑی تھی۔ ہمان کو امید نہیں تھی کہ وہ آدھی رات کو اس سنسان سڑک پر اس کے پیچھے کھڑی ہوگی، اور مایا کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ پہلے اس نے ہمان کو پاشا پیلس سے باہر نکلتے دیکھا، تو وہ بھی چپکے سے اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئی۔ اس نے دیکھا وہ سنسان سڑک پر کھڑے ہونے کے بعد کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، تو وہ بھی پیچھے آ کر اس کے کھڑی ہو گئی۔ لیکن اس کی باتیں سننے کے بعد مایا کے چہرے کا سارا خون مچڑ گیا۔ ہمان اسے جانچتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا اسے اردو آتی ہے؟ کیونکہ وہ فون پر اردو میں بات کر رہا تھا۔ تم یہاں اتنی رات کو؟ اس نے کچھ سختی سے پوچھا، اور مایا کی پھنسی پھنسی آواز نکلی، تو تم جاسوس ہو؟ بالاخر اس نے کہہ ہی دیا، اور ہمان کو تنے ہوئے اصحاب ایک دم ڈھیلے پڑ گئے۔ تو یعنی کہ وہ اردو جانتی تھی، وہ اردو سمجھ بھی سکتی تھی، اور وہ ساری باتیں سن بھی چکی ہے۔ ہمان نے گہری سانس لی۔ دیکھو مایا، تمہارا باپ بہت ساری لڑکیوں کی زندگی تباہ کر چکا ہے۔ اتنا کہتے ہوئے ہمان کی آنکھوں کے پردے پر ایک بہت بڑی خوبصورت عورت کا چہرہ لے رہا تھا۔ اس لیے میں تمہارے باپ کو پکڑنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ ہاں، اگر تم چاہتی ہو ابھی جا کر اپنے باپ کو بتا سکتی ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ زیادہ سے زیادہ مجھے مار دے گا تو موت سے ڈر نہیں لگتا۔ ویسے بھی پاکستان کا ہر سپاہی اپنی سر موت پر کفن باندھے ہوئے ساتھ لے کر گھر سے نکلتا ہے۔ ہمان بہت سنجیدہ تھا۔ مایا کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے گالوں پر پھسلے تھے۔ وہ کیوں رو رہی تھی وہ سمجھ نہ سکا۔ خبردار اگر تم نے آئندہ ایسی بات کی، وہ غصے سے کہتی ہوئی آگے بڑھی اور اس کے سینے سے لپٹ گئی، اور ہمان بار بار اس کا اس طرح سے گلے لگنا جیسے ہضم نہیں کر پاتا تھا۔ اس نے زبردستی مایا کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن مایا ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں بالکل بھی ڈیڈ کو یہ بات نہیں پتہ چلنے دوں گی، ورنہ وہ تمہیں جان سے مار دیں گے، اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی ہمان۔ پہلی بار ہمان کو لگا جیسے وہ واقعی اس سے محبت کرنے لگی ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، اگر میرے ڈیڈ اتنے برے ہیں تو میں خود انہیں پکڑنے میں تمہاری مدد کروں گی، لیکن پلیز تم مجھ سے شادی کر لو۔ وہ دوبارہ اس ٹاپک پر آ چکی تھی جس ٹاپک سے ہمان بھاگتا تھا۔ ہمان نے سختی سے اس کے دونوں بازو پکڑے اور اسے خود سے دور کیا۔ بہت ہو چکا مایا، اب اگر تم نے شادی کی رٹ لگائی تو میں بہت برا پیش آؤں گا۔ جاؤ جا کر اپنے باپ کو بتا دو میں تم سے ڈرتا نہیں، اور نہ ہی مجھے تمہاری ہمدردی چاہیے۔ سختی سے کہتے اس نے مایا کو خود سے دور کیا۔ اس سے پہلے وہ گاڑی میں بیٹھتا مایا کی آواز اس کے ہاتھ ساکت رہ گئے۔ میں جانتی ہوں کہ انہیں کیسے پکڑا جا سکتا ہے، میں تمہیں سارے ثبوت لا کر دوں گی، لیکن صرف ایک شرط، تم مجھے اس ملک میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ مایا اس کے پاس بڑھتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ ہمان کے چہرے کے تاثرات سخت ہو رہے تھے۔ تم مجھ پر کوئی احسان مت کرو، مجھے تمہارے احسان نہیں چاہیے، میں خود ہی سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن تمہاری پیشکش قبول نہیں کروں گا۔ مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں، اور نہ ہی میں تم سے شادی کروں گا، نہ ہی تمہیں لے کر جاؤں گا۔ یہی میرا آخری ڈیسیژن ہے۔ سختی سے کہتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کیے وہاں سے جا چکا تھا، اور مایا کی آنکھوں سے آنسو پھسلتے ہوئے گالوں پر بہنے لگے۔ وہ وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل گری اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور ہمان آدھے راستے سے ہی واپس آ چکا تھا۔ وہ وہیں سڑک پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھتے ہوئے ہمان کو تکلیف ہوئی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا، بنا کچھ کہے مایا کا بازو پکڑے زمین سے اٹھایا۔ وہ آدھی رات کو کم سے کم مایا کو اس سنسان سڑک پر اکیلا چھوڑے نہیں جا سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔
اس نے ایک بار بھی ہمان کو نہیں دیکھا، بس وہ رونے میں مصروف تھی۔ گاڑی پیلس میں آ کر رکی اور وہ گاڑی سے باہر نکل گئی تو ہمان بھی باہر نکلتا ہوا سرونٹ کوارٹر میں جا چکا تھا۔ اگلی صبح کا آغاز ہوا۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ پاشا اس کے آدمی کہیں نہیں تھے۔ شاید وہ 2 دن سے کسی ضروری کام سے گئے ہوئے تھے، اس لیے ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ اس کی نظر سیڑھیوں تک گئی جہاں سے مایا اتر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کوئی اہم فائل تھی، کیونکہ وہ کافی الگ فائل تھی، اس لیے سمجھ گیا کہ اہم فائل ہے۔ مایا اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ یہ رہی وہ فائل، اس میں میرے باپ کا ہر ایک کالا کارنامہ ہے۔ میں اپنے باپ سے غداری کروں گی صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں مان۔ مایا عجیب جنونی لہجے میں ایک ایک لفظ کہتے وہ فائل اس کے ہاتھوں میں تھماتی گارڈن میں چلی گئی، اور ہمان بے حد بے یقین تھا۔ اس نے فائل کو کھول کے دیکھا تو واقعی اس فائل میں ذاکر پاشا کے ہر کالے دندے کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل تھی۔ وہ بے یقینی کے عالم میں گارڈن میں آیا تو مایا ایک سائڈ پر جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہمان بھی اس کے پاس آ کر ہی بیٹھ گیا۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ اس نے نیچے دیکھتے ہوئے سوال پوچھا۔ تمہیں یہ دکھانے کے لیے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ اور اس کی بات پر ہمان کا دل چاہا اپنے بال ہی نوچ ڈالے۔ مایا، تم پاگل ہو گئی ہو؟ جو لڑکی اپنے باپ کی وفادار نہیں وہ میری کیسے وفادار ہو سکتی ہے؟ ہمان کی تلخ بات پر مایا کے گلے میں کوئی گلی گیند اٹکی تھی۔ اس نے پلٹتے ہوئے ہمان کو دیکھا۔ یہ دنیا ایسی ہی ہے ہمان، کوئی کسی کا صدا نہیں ہوتا۔ کچھ دن پہلے تک میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ میں اپنے باپ کی وفادار ہوں، لیکن پھر کل رات تم سے ملنے سے پہلے میں نے اپنے باپ کو کسی سے باتیں کرتے سنا۔ وہ میرے نانا سے بات کر رہے تھے۔ میرے نانا کہہ رہے تھے کہ وہ آ کر مجھ سے یہاں سے لے جائیں گے، اور میرا باپ کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے کہیں نہیں جانے دے گا کیونکہ میں اس پیلس کی مالکن ہوں۔ اور تب مجھ پر یہ راز عیاں ہوا کہ میں یہ ساری دولت جائیداد کی مالکن ہوں، اور یہ ساری جائیداد دولت یہ ساری میری ماں کی تھی۔ اور مزید یہ پتہ چلا کہ میرے باپ نے میری ماں کو مارا تھا۔ میں کل رات وہ سب تمہیں بتانا چاہتی تھی، لیکن پھر مجھ پر ایک اور راز کھلا کہ تم یہاں نہ میرے لیے آئے ہو اور نہ ہماری اس بچپن کی دوستی کے لیے۔ تم تو ایک جاسوس ہونے کی وجہ سے آئے ہو۔ وہ بہت مشکلوں سے ہچکیوں کے درمیان ساری باتیں ہمان کو بتاتے ہوئے پوٹ پوٹ کر رو پڑی، اور ہمان ایک دم خاموش ہو گیا۔ اگر میرا باپ میری ماں کو نہ ہو سکا تو میرا کیسے ہو سکے گا؟ اگر میں اپنے باپ کی نہ ہو سکی تو تمہاری کیسے ہو سکوں گی؟ تم صحیح کہتے ہو، میں تو اپنی بھی وفادار نہیں۔ اب تم بہت آسانی سے میرے باپ کو یہاں سے لے کر جا سکتے ہو، تم اسے پاکستانی فوج کے حوالے کر دینا، لیکن میرا کیا ہوگا ہمان؟ میں کہاں جاؤں گی؟ ماں چلی گئی، باپ بھی چلا جائے گا، میں اکیلی رہ گئی۔ کیا زندگی میں میرا کوئی حق نہیں؟ اس کی آخری بات پر ہمان تلخی سے مسکرایا تھا، پھر بنا کچھ کہے اٹھ گیا، اور مایا اسے دور جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اب وہ کبھی بھی ہمان کو اب شاید دیکھ نہ پائے۔ وہ چلا گیا۔ 2 دن کے اندر اندر ہی پاکستانی پولیس اسے پکڑ چکی تھی۔ رشین پولیس نے اسے پاکستانی فوج کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کے پاس جتنے بھی ثبوت تھے وہ سارے پاکستانی مال اور ہیروئن کی اسمگلنگ کے لیے تھے، جس کے مطابق وہ پاکستان کا غدار تھا اور پاکستان کا مجرم تھا۔ اس لیے رشین پولیس اسے پاکستان کے حوالے کر چکی تھی۔ وہ بے یقینی سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ہمان کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہیں نوکری دی تھی اور تم نے میرے ساتھ یہ غداری کی؟ ذاکر پاشا کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ہمان کی جان ہی لے لے۔ اس کی یہ بات سنتے ہمان کے لبوں کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چھوا۔ میرے باپ نے بھی تمہارے یہاں نوکری کی تھی، تم نے میرے باپ کو تکلیف دی، میری ماں کی عزت کے ساتھ تم نے کھیلا تھا۔ کچھ یاد آیا تمہیں؟ کیا لگتا تھا 8 سالہ ہمان کو کچھ یاد نہیں ہوگا؟ تمہارے ساتھ تو بہت سارے حساب بے باک کرنے والے رہتے تھے۔ جس دن تم نے میری ماں کی عزت پر ہار ڈالا تھا اسی دن میں نے سوچ لیا تھا کہ ایسا بدلہ لوں گا کہ تمہاری روح تک کانپ اٹھے گی۔ اور دیکھو آج تم پاکستانی پولیس کے ہاتھوں مارے جاؤ گے۔ ہمان کی آخری بات پر ذاکر پاشا نے مٹھیاں بیچ لی۔ اگر تم نے میری بیٹی کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ عزت والی بات سنتے ذاکر پاشا کو اپنی بیٹی کا خیال آیا تو ہمان اندر تک جیسے جل اٹھا۔ اگلے ہی پل اس نے ذاکر پاشا کا گریبان پکڑا۔ تم نے کیا ہر دوسرے شخص کو اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے؟ میں تمہاری طرح کوئی شیطان نہیں ہوں۔ تمہاری بیٹی پر کبھی بھی غلط نگاہ نہیں ڈالی اور نہ ہی کبھی ڈالنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اتنا کہتے ساتھ وہ وہاں سے نکل آیا۔ ذاکر پاشا کو پولیس پکڑے لے جا چکی تھی۔ وہ ایک آخری بار مایا سے ملنا چاہتا تھا، اسے سمجھانا چاہتا تھا کہ ان دونوں کا ایک ساتھ کوئی مستقبل نہیں ہے۔ وہ ایک بار پھر اسی گارڈن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھو مایا، میرا یہاں مشن مکمل ہو چکا ہے۔
ٹھیک ہے، تم نے میری مدد کی، اس کے لیے شکر گزار ہوں، لیکن ہم دونوں کا ایک ساتھ کوئی بھی مستقبل نہیں۔ تم اور میں، ہم دونوں الگ الگ ملک میں پلے بڑے ہیں، ہم دونوں کا کلچر الگ ہے، ہم دونوں کے مذہب الگ ہیں۔ تم مسلمان ہو لیکن تمہارا کلچر تمہیں کہیں سے بھی مسلمان ظاہر نہیں کرواتا۔ تم میرے ساتھ کبھی بھی پاکستان جیسے ماحول میں نہیں رہ سکتی، اور نہ ہی میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ اتنا کیسے ساتھ وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ مایا جو ساری بات خاموشی سے سن رہی تھی وہ بول اٹھی، اگر تم نے رشیا کی سرزمین سے ایک قدم بھی باہر نکالا تو میں قسم کھاتی ہوں عمان، میں اپنی جان لے لوں گی، اور میری موت کی ذمہ دار صرف عمان ہوگا۔ وہ اتنی سختی سے بولی کہ عمان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ یہ صرف اٹریکشن ہے جسے تم محبت کا نام دے رہی ہو، بس تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے محبت ہو گئی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے مایا۔ کچھ دن لگیں گے لیکن تمہیں ٹھیک ہونے میں تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ آخری بات کہتے ہوئے پلٹ گیا۔ اس کے جانے کے بعد اسی خاموشی سے مایا اٹھی اور اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے اندازہ لگایا 10 منٹ ہو گئے عمان سے کو نکلے ہوئے۔ اگلے 10 منٹ میں وہ ایئرپورٹ پہنچ جائے گا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے، دل درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس کے اندر باہر بس تکلیف ہی تکلیف تھی۔ اس نے پوری قوت سے پرفیوم کی بوتل اٹھائے شیشے پہ دے ماری۔ اگلے ہی پل چھناکے کی آواز تھی اور شیشہ سارا ٹوٹ گیا۔ اس نے ایک ٹکڑا اٹھایا اور پھر ہمان کا نمبر ڈائل کیا۔ ہمان نے فون نہیں اٹھایا۔ اس نے وائس میسیج بھیجا، اگر تمہیں لگتا ہے میں صرف باتیں کرنا جانتی ہوں تو اب میری موت دیکھنے کے لیے تیار رہنا ہمان۔ اتنا کہتے ساتھ اس نے اپنا دایاں ہاتھ کاٹ دیا۔ تکلیف کی ایک لہر تھی جو مایا کے اندر تک اتر گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہمان کا چہرہ آیا، کس طرح وہ اس لڑکے سے اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ میں سچی ہوں، میں تم سے محبت کرتی ہوں ہمان، اور یہ میری موت ثابت کرتی کی۔ اتنا کہتے ساتھ اپنے بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں سے خون ابل ابل کر باہر نکلنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ پھر وہ درام سے زمین پر پوس ہو گئی۔ کچھ گرنے کی آواز سے ملازمہ جو باہر ہی صفائی کر رہی تھی وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی، اور مایا کو بے ہوش دیکھ کر فوراً بھاگی۔ سارے ملازمین اکٹھے ہوئے، وہ مایا کو اٹھا کر ہسپتال لے گئے۔ گارڈ بھی وہیں ٹہل رہے تھے۔ ان میں سے ایک گارڈ نے ہمان کو کال کیا۔ ہمان جو ایئرپورٹ پر کھڑا تھا، کچھ ہی دیر میں اس کی فلائٹ تھی۔ وہ واپس ہمیشہ کے لیے پاکستان جا رہا تھا۔ اسے گارڈ کا فون آیا۔ فون بار بار آ رہا تھا، اس لیے ہمان نے فون اٹھا لیا۔ اس کے فون کان سے لگانے کی دیر تھی کہ ہمان کو وہ بتایا کیا جو اس نے کبھی نہ سوچا تھا، تم جلدی سے واپس آ جاؤ مایا، میم نے سوسائڈ اٹیمپٹ کی ہے، وہ اس وقت ICU میں شفٹ ہے۔ الفاظ دیکھ کے پگھلا ہوا سیسا جو ہمان کے کانوں میں اترا۔ پہلے ہمان کو لگا وہ صرف مذاق ہے، لیکن اس نے دیکھا کہ وہ 3 ملازمین کا الگ الگ وقت میں فون آیا ہوا ہے۔ پھر اسے مایا کے الفاظ یاد آئے۔ اسے کہا تھا کہ وہ اپنی جان لے لے گی، اور ہمان نے سر پر ہاتھ مارا کہ وہ کیوں بھول گیا کہ وہ بھی تو ذاکر پاشا کی ہی بیٹی ہے، اسی کی طرح پوری پاگل۔ وہ بھاگا بھاگا ہسپتال پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ سارے ملازمین مایا کی وجہ سے کافی پریشان تھے۔ ان کا باس تو اریسٹ ہو چکا تھا، اب پیچھے مایا ہی بچی تھی۔ وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر، مایا کیسی ہے؟ اسے پریشانی سے پوچھا۔ دیکھیں، پیشنٹ کی حالت کافی نازک ہے، ان کا بہت زیادہ خون بہہ گیا ہے، ہمیں پہلے خون کی ضرورت ہے، ان کے لیے بلڈ ارینج کریں۔ ڈاکٹر سنجیدگی سے کہتے ہوئے راہداری میں آگے بڑھ گئی، اور ہمان کو یاد آیا کہ بچپن میں ایک بار مایا کو چوٹ لگی تھی، تب ہمان نے اپنا خون دیا تھا، ان دونوں کا بلڈ گروپ میچ کرتا تھا۔ وہ فوراً اندر بھاگا، میرا بلڈ گروپ میچ کرتا ہے، میرا خون لے لیں۔ ڈاکٹر نے اس کی بات سنتے اس بات میں سر ہلایا، اوکے، پھر جلدی اندر آ جائے۔ وہ اس کے ساتھ ہی ICU میں داخل ہو گیا۔ وہ پاس ہی دونوں بیڈ پر نڈھال سی پڑی تھی۔ ہمان نے دیکھا اس کے چہرے پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا، اور اس کے دونوں ہاتھوں پر پٹی کی جا چکی تھی۔ وہ واقعی پاگل تھی، اور آج یہ بات ہمان پر واضح ہو گئی تھی۔ وہ اسے خون دے چکا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی حالت سٹیبل ہے، اسے وقت رہتے ہوئے ہسپتال لایا گیا تھا، اس لیے جان بچ گئی، ورنہ اس نے تو اپنی جان لینے کی پوری کوشش کر لی تھی۔ اسے رات کی کسی پہر ہوش آیا تھا۔ ہمان اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلتے دیکھ ہمان نے سکون کی سانس لی، لیکن ساتھ ہی غصہ بھی بہت آ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی ہوش میں آئی، ہمان کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ یہ خواب ہے یا حقیقت؟ وہ بے یقینی کی کسی کیفیت سے پوچھ رہی تھی، اور ہمان کا ہاتھ اٹھا تھا مگر آدھے راستے میں ہی روک چکا تھا۔ دل تو چاہ رہا ہے تمہارے چہرے پر تھپڑ دے مارو، اتنا کہتے ہوئے ضبط کر گیا۔ تم تو جا رہے تھے، پھر واپس کیوں آئے؟ وہ اسی بے تاثر لہجے کے ساتھ پوچھ رہی تھی، البتہ ہونٹوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ تھی۔ تم نے اپنی جان لینے کی کوشش کیوں کی؟ ہمان اس کی بات کو اگنور کیا، اپنی بات پر زور دیتا بولا، میں نے کہا تھا نا کہ اگر تم نے اس ملک سے ایک قدم بھی باہر نکالا تو میں اپنی جان دے دوں گی، اور تم ابھی جانتے نہیں ہو مایا پاشا اپنی ضد کی کتنی پکی ہے۔
اب تک تو خیر تم نے میری ضد دیکھ ہی لی ہوگی، اس نے کندھے جھکاتے مسکراہٹ کے سنگ کہا، اور ہمان اس پاگل دیوانے کو دیکھتا رہ گیا۔ تم واقعی پاگل ہو، اس نے افسوس سے سر کو دائیں بائیں جنبش دیتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا تھا نا، گاڑھ محبت ہو جاتی ہے۔ اگر انسان کی پہلی نظر میں محبت ہو سکتی ہے تو پھر 2 دن میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ اس عجیب فلسفے کو جیسے بدلنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ دیکھو مایا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہم دونوں کا ایک ساتھ کوئی مستقبل نہیں ہے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ہمان نے اب سختی سے کہا تو مایا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اگر تمہیں میری فکر نہ ہوتی تو کبھی بھی اپنا فلائٹ چھوڑتے یہاں نہ آتے۔ تمہاری بلا سے مایا مرے یا جیے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ایسا نہیں ہے گاٹھ، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، بس تم اس بات کو ایڈمٹ کرنے سے ڈرتے ہو۔ ایسا ہی ہے نا ہمان؟ وہ بہت محبت سے اس کے چہروں پر ہاتھ رکھے ہوئے بولی۔ ہمان نے اگلے ہی پل اس کے ہاتھوں کو اپنے چہرے سے دور کیا۔ یہ بار بار مجھے ہاتھ لگانا بند کرو، وہ سختی سے زخمی شیر کی مانند غراتے ہوئے بولا تھا۔ تو مایا کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ اسی لیے تو کہتی ہوں کہ شادی کر لو، پھر تو تم مجھ پر پرسنل پراپرٹی بن جاؤ گے، تو تمہیں اپنی مرضی سے ہاتھ لگا سکوں گی۔ اس کے لہجے کی شرارت اب بھی ہمان محسوس کر سکتا تھا۔ مذاق کی ایک حد ہوتی ہے مایا، تم مجھے اب غصہ دلا رہی ہو۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے چہرے سے دور جھٹکتے ہوئے سختی سے بولا کہ مایا کے لبوں سے سسکی نکلی۔ ہمان اچانک اس کے دونوں ہاتھ چھوڑ چکا، اسے یاد آیا کہ اس کے دونوں ہاتھوں پر تو چوٹ لگی ہے۔ آئی ایم سوری، میں بھول گیا تھا۔ وہ شرمندہ ہوتا بولا کہ مایا کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں ہمان، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے میں تب تک اپنی جان لیتی رہوں گی جب تک میں مر نہیں جاتی۔ اگر تم نے مجھے نہیں اپنایا تو میں تمہاری قسم کھا کر کہتی ہوں مر جاؤں گی، لیکن اس وقت صرف تمہاری ہو کر مروں گی۔ وہ عجیب جنونی لہجے میں بولی تھی کہ ہمان اسے دیکھتا رہ گیا۔ آخر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی مایا؟ ہم دونوں کا ایک ساتھ کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ہمارے خاندان، ہم دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور میں ایک غریب شخص ہوں، تمہیں محلوں جیسی آسائشات نہیں دے سکتا ہوں۔ وہ دوبارہ اسے سمجھانے لگا تو اس بار مایا کچھ نرم پڑی۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں ہمان، میں بالکل تمہاری پسند کے مطابق ڈھل جاؤں گی۔ تم کہو گے کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤں گی، تم کہو گے کھڑی ہو تو کھڑی ہو جاؤں گی، تم کہو گے سانس لو تو میں سانس لینے لگوں گی، تم جیسا پہناؤ گے ویسے پہن لوں گی، تم مجھے جیسا کھلاؤ گے ویسا کھا لوں گی، تم جہاں رکھو گے وہاں رہ لوں گی، لیکن تمہارے بنا نہیں رہ سکتی ہوں ہمان۔ تمہیں خدا کا واسطہ مجھے اس سے زیادہ تکلیف مت دو۔ اس بار وہ بہت تکلیف سے تڑپتی ہوئی بولی، پھر پوٹ پوٹ کر رو پڑی، اور ہمان لمحوں میں ڈھیر ہو گیا۔ اس نے اسے اللہ کا واسطہ دے دیا تھا، تمہارے بنا نہیں رہ سکتی، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں کہاں جاؤں گی، میں دنیا میں اکیلی ہوں، کیا میرا خوشیوں پر کوئی حق نہیں؟ وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچتی روتے روتے بولی تھی، اور مان بے بسی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں تمہارے ساتھ پاکستان کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہ لوں گی، لیکن مجھے یہاں نہیں رہنا، تمہارے ساتھ جانا ہے۔ اگر تم مجھے چھوڑ کر گئے تو میں خودکشی کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گی، اور تب تک خود کو مارتی رہوں گی جب تک میری موت نہیں آ جاتی، کیونکہ تمہارے بنا اب زندہ رہنے کو دل نہیں چاہتا۔ وہ بہت ہمت کرتے بیڈ سے اٹھی اور اس کے سینے سے لگتی رونے لگی۔ ہمان کا سارا وجود ساکت اور شل رہ گیا۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی ہے۔ اگر تمہاری ماما کے ساتھ میرے ڈیڈ نے سب کیا تو اس میں میری کیا غلطی تھی؟ تم کیا اس کی سزا مجھے دو گے؟ اس کی آخری بات پر ہمان کو اپنے جسم میں آگ کی طرح لگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے تیزی سے مایا کو خود سے الگ کیا۔ بس بہت ہو چکا، میری ماں پر کوئی بات نہ کرنا، میں برداشت نہیں کروں گا۔ اس کی آنکھوں سے سرخی جھلک رہی تھی۔ آئی ایم سوری ہمان، اور مایا شرمندہ ہوگی۔ ہمان سے خود سے دور کے کھڑا ہوا گیا۔ مایا روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، وہ تڑپ گئی۔ آج کے بعد میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا، اور کم سے کم تب تک تو بالکل نہیں جب تک تم میری بیوی نہیں بن جاتی۔ اس کی آخری بات پر مایا نے بے حد بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے چہرہ اوپر اٹھائے اسے دیکھا۔ وہ کتنی ہی دیر اس کی بات پروسیس کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ واقعی وہ ہمان نے وہی کہا ہے جو اس نے سنا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ اب بھی بے یقینی سے پوچھ رہی تھی، تو ہمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، میں نے کبھی محبت نہیں کی، اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں محبت کیا ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں کے پردے پر 3-4 سالہ مایا کا چہرہ لے رہا ہے۔ اسے شاید مایا سے بچپن میں ہی محبت ہو گئی تھی، لیکن بس وہ اعتراف سے ڈرتا تھا۔ جس طرح تم مجھ سے محبت کرتی اس طرح شاید کوئی نہ کر پائے، لیکن میں ایک فوجی ہوں، کیا تم میرے ساتھ رہ سکو گی؟ تم جانتی ہو نا ایک آرمی آفیسر کی زندگی کیسی ہوتی ہے، کتنے ہی مہینے گھر نہیں آ پاؤں گا، تم رہ لو گی؟ وہ دوبارہ سٹول کھینچے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔
ہمایوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ بس مجھے تمہاری ہو کر رہنا ہے، تم جہاں مرضی لے جاؤ، میں رہ لوں گی، تمہارے بنا نہیں رہ سکتی، بس تمہارے نام کے ساتھ رہنا ہے، میں تمہارا انتظار کروں گی، میں تمہارے ساتھ ہر قسم کے حالات میں رہنے کے لیے تیار ہوں ہمان، لیکن بشرط یہ کہ تم میرے ساتھ رہو۔ آخری بات اس نے بہت ضبط سے کہی تھی اور ہمان ہار گیا، اور واقعی اس لڑکی کی محبت میں ہار گیا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، واقعی محبت اندھی ہوتی ہے۔ یہ بات مایا جان گئی تھی، اور اس کی خودکشی کی کوشش نے ہمان کو اندر تک ڈرا دیا تھا۔ اگر وہ دوبارہ اپنی جان لینے کی کوشش کرتی تو وہ کیا کرتا؟ وہ سمجھ سکتا تھا۔ وہ سالوں اکیلی رہی تھی، تنہائی اور ڈپریشن انسان کو کھا جاتا ہے، اور مزید مایا کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اکیلا تو اس نے پہلے بھی نہیں چھوڑنا تھا، اور مایا کی حفاظت کا بندوبست کرنے کے بعد واپس گیا تھا۔ وہ اس طرح دیار غیر میں تنہا لڑکی کو نہیں چھوڑ سکتا تھا، وہ لڑکی جس نے پاکستانی آرمی کی بہت بڑی مدد کی تھی، اس لیے وہ مایا کو اپنے ساتھ لیے پاکستان چلا گیا اور مایا سے نکاح کر کے اسے اپنی بیوی بنا لیا۔ لوگ پیار کی خاطر غریبی بھی برداشت کر لیتے ہیں، تو پھر وہ کیوں نہیں کر سکتی تھی؟ اگر محبت سچی ہو تو سب کچھ برداشت ہو جاتا ہے، غریبی بھی اور بھوک بھی۔ بے شک سچی محبت قسمت والوں کو ہی ملتی ہے۔